والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 21 روزے پورے ہوئے، اب گنے چنے چند روزے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کیے ہوئے اعمال کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ما بقیہ جو روزے ہیں ان کو اور رمضان کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں ان میں عبادات اچھے انداز میں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتل ما اوحی، یہ 21واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ چند آیتوں کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ دیتے ہوئے، ہدایت کرتے ہوئے ساری امت کو اللہ نے یہ تعلیم دی کہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی بندہ یا بندی نماز پڑھتے ہیں تو بڑے فوائد میں سے بڑے فائدے کیا ہیں؟ ایک بڑا فائدہ یہ نماز کا، انسان کا خصوصی تعلق اللہ رب العالمین سے قائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خصوصی اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہر موڑ پر انسان کے اندر عزم اور ثبات قدمی ملتی ہے۔ ہر موڑ پر انسان، آپ کو معلوم ہے، دنیا کے کام ہو، دین کے کام ہو، کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، عزم چاہیے، استقامت چاہیے، تو یہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ دستگیری کرتے ہیں، اللہ کی رہنمائی ملتی ہے۔ قدم قدم پر اللہ چھوڑتا نہیں ہے نمازی کو، نماز پڑھنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ دستگیری کرتا ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز تہجد فرض تھی، کیونکہ آپ کا کام بہت بڑا تھا، عظیم کام تھا۔ ساری دنیا کے لوگوں کو توحید کی دعوت بتانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں اور ساری امت کے سارے لوگوں کو دعوت کا کام پہنچانا آپ کے ذمے ہے، تو آپ پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر کے گھر میں آ کر کمبل اوڑھ کے سو گئے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما کر کے کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر، کمبلی اوڑھ کر سونے والوں، اٹھیے اور رات میں نماز پڑھیے، کیونکہ آپ کی یہ جو بڑی عظیم ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری نماز کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر اللہ ہمت دیں گے، وہ ہمت کے ذریعے سے آپ یہ ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو بڑے کام، انسان کے دنیا کے کام ہو، آخرت کے کام ہو، دین کے، عبادات کے بڑے کام وہی کر سکتا ہے جو نمازی ہو۔ یہ مقبول نماز کا فائدہ بتایا گیا کہ آدمی میں ثبات قدمی مضبوط ہوتی ہے، پل پل اللہ رب العالمین کی رہنمائی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بڑھوتری کو 7 نشانیوں کے ذریعے سے ثابت کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی عظمت بہت اونچی ہے، اللہ عظیم ہے۔ تو کیسے ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ رب العالمین زندے کو مردہ سے، مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش اس نے مٹی سے کی، زوجین کے اندر محبت اللہ نے ڈالی۔ کوئی بچی کہاں کا کہ بچہ، لیکن قبلتو، یہ 3 آیاتیں پڑھ کر کے یہ جب قبول کر لیتا ہے، نکاح کی جو 3 آیتیں ہیں پڑھ کر کے جب وہ قبول کر لیتے ہیں تو بہت سارے رشتوں سے بھی یہ رشتہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ بچی کہاں کی، بچہ کہاں کا کی، لیکن آپس میں ان دونوں کی کتنی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، کہ آپ اگر 2 محبت کرنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میاں بیوی کو دیکھو، ان جیسی محبت کہیں دیکھی نہیں گئی، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ 2 نفسوں کو اللہ تعالیٰ، 2 دلوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی عظمت بتایا۔ اس کے بعد رات کو نیند کا ذریعہ، دن کو کمائی کا ذریعہ اللہ نے بنایا، اور بجلی کی چمک، بارش اور غلے کی پیداوار، یہ سب اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور زمین اور آسمان کا مستحکم نظام، زمین اور آسمان کا یہ جو نظام ہے، سسٹم ہے،
بڑا مضبوط سسٹم جب سے اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے اب تک چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 مراحل ذکر کیے زندگی کے، ہم کس میں ہیں دیکھ لیں۔ 3 مراحل ہیں انسان کی زندگی کے۔ فرمایا اللہ خلقکم من ضعف، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا تو بالکل کمزور تھے، یعنی عہد طفولیت، بچہ چل پھرنے کی طاقت نہیں رہتی، پڑا رہتا ہے، دودھ چوستا ہے، بالکل کمزور، یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد یہ کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ قوت والا اس کو بناتا ہے، لوہے کے چنے کھا کر کے ہضم کر دیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے جو ہے نورد آزما ہو جاتا ہے، اور سمندروں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، حوصلے اتنے مضبوط ہوتے ہیں، ہر کام کو کر دیتا ہے۔ جوانی، انسان کی جوانی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے ڈرتا نہیں ہے، نڈر ہو کر کے کود جاتا ہے اندر، اتنا مضبوط حوصلے، طاقت، آنکھیں اور بصیرت اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ یہ قوت دینے کے بعد پھر اس کو کمزور بنا دیتا ہے اور کہولت کے اندر قہقرہ، یعنی پیچھے چلا جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ صحیح سے چل بھی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ لاٹھی نہ پکڑے، اور حوصلے پست ہو جاتے ہیں، کچھ کام کرنا ہو تو حوصلے ساتھ نہیں دیتے، بولے کہ میں نہیں کر سکتا، بھائی پہلے کر سکتا تھا، بہت کام کرتے تھے لیکن اب نہیں کر سکتے۔ بڑھاپا جب آتا ہے انسان کو تو افسوس کرنے لگتا ہے، عذر پیش کرتا ہے، معذرتیں پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے 3 مراحل بیان فرمائے۔ آپ دیکھیں مٹی سے انسان پیدا ہوا، کمزور رہا، پھر اس کے بعد جوان ہوا، جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو کمزور بنایا، پھر یہ کمزور کے بعد اس کو موت آئی، پھر مٹی میں چلا گیا۔ یہی انسان کی زندگی ہے، مٹی سے نکلتا ہے پھر مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد لقمان حکیم کی 5 نصیحتیں بڑے کام کی ہیں ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ آپ اگر والد ہیں تو والد ہونے کے ناطے بچوں کو کیسے تربیت کرنا لقمان حکیم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کے اندر ان کے نام سے سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر ان کی نصیحتیں بھی اللہ نے منشن کر دیا۔ ان کی نصیحتیں کیا ہے؟ لقمان حکیم، یہ حکیم تھے، بڑے حکمت کی باتیں بتاتے تھے، اپنے بچے کو، دوسروں کو ہی حکمت کی باتیں بتانے والا جب خاص اپنا بچہ ہو تو اور کتنی حکمت کی باتیں بتائے گا۔ دیکھو سب سے پہلے لقمان حکیم نے نصیحت فرمائی، بچے اچھا پڑھ کے بڑا ہو کے ATM بننا نہیں بتائے، بلکہ یہ کہا بیٹا اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا میں وجود بخشا، پہلے اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن مجید کے احکامات پر جو عمل کرتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈال کر کے قرآن کی باتوں کو بالکل معمولی بتاتا ہے۔ ہمارا بچوں کے مستقبل کا جب معاملہ آتا ہے تو الگ سوچے لا کر کے ڈال کر کے قرآن اور حدیث کی جو تربیت ہے، یہ تربیت سے بچوں کو محروم کر دیتا ہے۔ حالانکہ بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھانا چاہیے۔ بچوں کو یہ کہہ کر کے مائیں سلاتی ہیں کہ جلدی سو جا بیٹے، صبح میں اسکول جانا ہے، یہ کہہ کر کے نہیں سلاتی کہ جلدی سو جا بیٹے، صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں دیا گیا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شریک مت کر، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے بارے میں اپنی اچھائی، میری فرما برداری کر، میرا فرما بردار بن کر ایسا کچھ نہیں بولے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں وجود بخشا، ہمارے ذریعے سے تم آئے دنیا میں، لیکن پیدا تو اللہ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ اس کو ایک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں والدین کی فرما برداری مت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر شرک کرنے کے لیے کہیں ماں باپ، ان کی بات مت مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہلے ہے۔ تیسری نصیحت کی، بچے یاد رکھ، ہر چھوٹی بڑی چیز اور ہر چھوٹا بڑا عمل جو تو کرتا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین تیرے سامنے اس کو لائے گا۔ چھپ کر کے کر اور جماعت میں کر، کہیں بھی کر، اللہ رب العالمین سامنے لا کر کے رکھے گا۔ فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کچھ کام کیا، فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض
یاتی بہ اللہ، آسمانوں میں کی ہے، زمین میں کی ہے، اور پہاڑوں پہ جا کر کے تم نے کیا، اندھیرے میں تم نے کیا، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لا کر کے تیرے سامنے حاضر کرے گا۔ یعنی بچوں کو عقیدہ آخرت سکھاؤ۔ عقیدہ آخرت یہ کہ تم یہاں جو بھی کرو گے یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، قیامت کے روز وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے سامنے لائی جائیں گی۔ چھوٹے پن سے بچے کے ذہن میں اس طرح کے عقیدے اگر ڈالتے جائیں تو یہ بچہ بڑا ہو کر کے مرتد نہیں ہوگا، بڑا ہو کر کے دنیا دار نہیں ہوگا، بڑا ہو کر کے سارے قوم کو فائدہ پہنچانے والا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا فرما بردار بن کر کے رہے گا۔ اس کے بعد چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا نماز پڑھو، برائی سے روکتے رہو، بھلائی کا حکم دو۔ اس درمیان میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں بول کر کے وہ کام مت چھوڑو، بلکہ صبر کرو، پریشانیوں اور آزمائشوں پر صبر کرو۔ فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، واصبر علی ما اصابک، جو مصیبتیں آتی ہیں تم پر اس پر صبر کرو۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جب بھی مصیبتیں آئی اسلام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو نہیں کہا، مصیبتیں آتی ہیں، یہ کام بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کا کام ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کا کام ہے۔ تو چنانچہ مصیبت تو آئے گی، ایسی مصیبت پر تم صبر کرو۔ ایسا بچوں کو یہ تعلیم ہمیں سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد پانچویں نصیحت یہ کی کہ بیٹا ہمیشہ دب کر رہو زمین پر، عاجزی اختیار کرو، تکبر مت کرو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور۔ بیٹا ہمیشہ تم دب کر کے رہو، عاجزی سے رہو، لوگوں کے سامنے فخر سے، گھمنڈ سے اپنے چہرے کو اونچا مت کرو۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو متکبرین ہیں ان کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یہ آداب بتلائے، اللہ رب العالمین کے حقوق بتلائے، عقیدہ بتلایا، اس کے بعد اعمال بتلائے، اس کے بعد آداب بتلایا۔ یہ لقمان حکیم کی 5 نصیحتیں اس بارے میں ذکر ہوئی ہے۔ اس کے بعد مفاتیح الغیب 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے نبی نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ 5 چیزیں اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ کون سی چیزیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض لوگ بول رہے تھے کہ 2018 میں دنیا ختم ہو جائے گی، 2023 چل رہا ہے، ابھی قیامت نہیں آئی۔ اس طرح کی باتیں بیہودہ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، صحیح علم اسی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ نبی کو بھی خود معلوم نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا مل مسئول عنہا بیعلم من السائل، پوچھے جانے والے سے زیادہ پوچھنے والا جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، ہاں قیامت کے قریب کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس کے بعد دوسری بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں پیدا ہونے والے، یہ بچے بڑے ہو کر کے کیسے ہوں گے، نیک ہوں گے، خراب ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے، برے اخلاق والے ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کو کیا کمائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کس جگہ پر مرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اگر کسی کی طرف سے ناگوار باتیں آئیں صبر کرو، اور رزق کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرو، جنت میں جانے والے کام ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ جو ناگوار باتوں پر، چیزوں پر صبر کرتے ہیں اور روزی اور روٹی کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد بتلایا اس بارے کے اندر کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کیوں کرتے ہیں، شادیاں لوگ کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی اندر سے جوڑے پیدا کیے، تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان مودت اور رحمت ڈال دیا۔ معلوم ہوا کہ نکاح 2 مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک مقصد باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، مرد آدمی عورت سے سکون حاصل کرے، عورت آدمی مرد سے سکون حاصل کرے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور
دونوں کے اندر محبت اور مودت ہو، یعنی محبت جوانی میں، مودت بڑھاپے میں. یہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو شہوات بھی رکھا. اب یہ شہوت کو دبانا ناممکن ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا حکم دیا. یہی شادی ہے. میرے بھائیوں، شادی کے معاملے میں شرعی حکم کو لوگوں نے چھوڑا. اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے شادی کرنے کا حکم دیا اس مقصد کو لوگ بھول گئے. اس لیے شادیاں بہت ہی زیادہ مہنگی ہو گئی، بہت ہی زیادہ تاخیر ہونے لگی. زنا عام ہو گیا، ہر طرح سے زنا عام ہو گیا، کیونکہ ہم نے شادی کے مقصد کو بھلا دیا. کیا کیا ایسی چیزیں ہم نے اپنے اندر انٹر کر لی جو چیزیں نہ اللہ نے کہی نہ رسول اللہ نے کہا. آپ دیکھیں شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو پہلے بچی والے یا بچے والے ذات اور برادری دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذات اور برادری کا کوئی حکم ہی نہیں دیا، بلکہ کہا کہ کفو ایمان ہے، یعنی ایماندار بچی ہے، ایماندار بچہ ہے تو شادی کر دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا رشتہ تمہارے پاس آئے جس کے ایمان سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو تم کیا کرو، فزوجوہ، اس کی نکاح کر دو. اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو زمین میں بڑا فساد آئے گا. فساد کیا آئے گا؟ زنا کے دروازے کھلیں گے، سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، یہودی ہمارے بچوں کو لوٹ رہا ہے. کیا کیا کر رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ ہم نام نہاد ذات برادری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا، اس کے اخلاق سے ہم خوش ہیں کہ وہ ایماندار ہے، سب معلوم ہے، لیکن وہ ہمارے والا نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کون کہتا ہے ہم لوگ زندگی یعنی یورپ سے متاثر نہیں ہے. ہم لوگ یورپ سے متاثر ہو چکے ہیں. یہ گلوبلائزیشن جو ہے نا، اس کے ذریعے سے سامان ہی آیا نہیں ہے بلکہ تہذیب بھی آ چکی ہے. تہذیب بھی آ چکی ہے. وہاں کی ساری سوچ آج ہمارے بچوں میں اور بچوں کے باپوں میں گھس گیا ہے. زندگی کا مغربی تصور کیا ہے کہ بچہ اچھی نوکری والا، اچھی تجارت والا، ترقی یافتہ، سیٹ ہو جائے زندگی میں، سیٹ ہو کر کے اس کا اپنا گھر ہو، اس کا اپنا سب کچھ ہو، اس کے بعد ہم بچی کو دیں گے. اور بچی فلاں ڈگریاں ہم پڑھیں گے، پھر یہ پورا ہونے کے بعد شادی کریں گے. گرچہ کے 40 پر 5 سال بھی ہو جائے، 50 سال بھی ہو جائے، بوڑھوں کے شادیاں ہوتے ہیں. کیا اللہ نے ایسا کہا؟ انسان جو تکلیف پڑ رہا ہے بس اس لیے کہ اللہ کے حد کو اس نے کراس کیا. اللہ کا حد معمول ہے کہ اگر کفو ایمان اور اخلاق سے تم راضی ہو تو یہ مال و دولت اس کی کچھ نہ دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی آدمی اونچے مقام والے عورت سے شادی کرتا ہے اس لیے کہ معاشرے میں اس کو عزت ملے کہ فلاں گھر کا جمعی ہے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے. اور اس لیے وہ شادی کرتا ہے کہ وہ بہت مالدار گھرانے کی بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قلاش کر دیتا ہے، غریب کر دیتا ہے، بھکاری بنا دیتا ہے. تو یہ ہم لوگوں نے اصول بنا لیے، اس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو گئی. یہ نام نہاد ذات برادری کا چکر، زندگی کا مغربی تصور. اسی طرح خوب سے خوب تر کی تلاش، بچے ہو یا بچی. آج معلوم ہے کہ حسن پرستی کا شوق ہے، لوگ حسن پرستی میں مبتلا ہیں، خوبصورتی کی پوجا کر رہے ہیں. خوبصورتی کی پوجا، اور تھوڑی دیر رکیں گے اور اچھی ملے گی، اور اچھی ملے گی، اور اچھی ملے گی. یہ سفر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ 50 سال ہونے کے بعد جب بچے کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ صرف بچی ہو تو کافی ہے اور کچھ نہیں، خوبصورتی یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، بچی ہو تو کافی ہے. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں مرد حضرات نے لڑکیوں کو نکاح کے وقت صرف حسن پرستی کی طرف توجہ دی، حسن کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، تو بچیاں سیرت کو چھوڑ کر کے صورت کو بنانے لگ گئے. اب یہ صورت کو بنانے لگ گئے، سیرت کو چھوڑ دیے، شادی کر لی اچھی صورت والی کو اور سیرت بالکل زیرو ہے. 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ اس کے بعد گھر پورا جہنم بن جاتا ہے. سیرت نہیں ہے. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. جو اچھی سیرت والی ہے اس سے ہمیشہ دل خوش ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اچھی صورت والی ہے چند روز آنکھیں خوش ہوتی ہیں لیکن سیرت اس کی خراب ہے. تو آپ دیکھیں ایک آدمی چور ہے، بڑا چور ہے اور بہت لٹیرا ہے، بہت خوبصورت ہے وہ، لیکن لٹیرا ہے، چور ہے. آپ کے مال کو اس نے چوری کر لیا اور آ کر کے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَا تَسْرِقُوا، چوری مت کرو. آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل میں کچھ بھی اس کا احترام رہے گا؟ بیوقوف کہیں کا، یہ خود کرتا ہے اور دوسروں کو آ کے بولتا ہے، حالانکہ وہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، سب کچھ ہے، سیرت صحیح نہیں ہے تو اس کی کیا عزت ہے؟ بچوں کا معاملہ ایسا ہی، سیرت اگر صحیح نہ ہو، صورت کتنی بھی اچھی ہو لیکن انسان
سیرت کی ضرورت ہے انسان کو میرے بھائیوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جہیز کی لعنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پرتکلف دعوتیں ہیں، تحائف کا بدلہ لاکھوں روپئے بیکار خرچ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آج شادیاں جو ہے بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور زنا کے دروازے کھلے ہو چکے ہیں. بڑے بڑے مذہبی گھرانے بھی محفوظ نہیں ہیں ان چیزوں سے، بڑے بڑے مذہبی گھرانے محفوظ نہیں ہیں ان چیزوں سے. یہودی ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے لوٹ رہا ہے اور ہم لوٹتے جا رہے ہیں میرے بھائیو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے، چنانچہ وہی جانتا ہے کہ کب کون سا فیصلہ کرنا چاہیے. انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے صحمت سے رہے، صبر سے رہے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو پوری تدبیر اللہ رب العالمین کرتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے ایک بات سمجھائی گئی. بات یہ تھی واقعہ کہ جب فتوحات زیادہ ہوئے تو مال زیادہ آیا بیت المال میں، تو انصاری صحابہ کی جو بیویاں تھیں یہ خوشحال تھی، اچھے پوزیشن پہ تھے. ازواج مطہرات نے انصار کی بیویوں کو دیکھا کہ یہ بہت اچھے ہیں، کھانے پینے میں خوشحال ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو کچھ نان و نفقہ دیتے تھے، مہینے کی راشن تنخواہ. تو ازواج مطہرات سارے جمع ہوئے اور اللہ کے رسول پر اٹیک کیا، کہا کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھایا جائے. انصار کی عورتوں کو دیکھو کہ کتنا اچھا وہ رہتے ہیں، ہمارے نان و نفقہ بالکل کم رہتا ہے، ہم جو ہے مہینہ بھر اس کو چلا نہیں سکتی ہیں، اس لیے بیت المال میں مال بہت زیادہ آیا ہے، ہمارے تنخواہ میں کچھ اضافہ کیا جائے. تو اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند انسان تھے، سنجیدہ انسان تھے. ایک مہینہ کسی بیوی سے نہیں ملے، اسی کو شرعی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ایلا کیا. ایک مہینے کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ یا حبیب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں وہ آپ کے ساتھ اگر رہنا چاہتی ہیں تو سادگی پسند رہیں گی، اگر وہ دنیا کی دولت چاہتی ہے تو کچھ دے دیں، ان کو چھوڑ دیں. دنیا چاہتی ہو تو ان کی نبی کی زوجیت میں نہیں رہنا، اگر نبی کی زوجیت چاہتی ہو تو آخرت میں ڈبل اجر ہے، لیکن دنیا میں سادگی ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو بلائے اور یہ کہا کہ تم اپنے ابا سے مشورہ کرو کہ اگر مجھے چھوڑ دینا چاہتی ہو تو میں کچھ روپیہ پیسہ دوں گا، تم مجھے چھوڑ دو. تو امی نے کہا یہ بات کو میرے ابا تک جاری کی کیا ضرورت ہے کہ اس کا فیصلہ میں خود کروں گی، مجھے دنیا نہیں چاہیے اور یہ مال و دولت کی زیادتی نہیں چاہیے، اے حبیب مجھے آپ چاہیے. سارے ازواج مطہرات نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پسند فرمایا. اللہ نے کہا ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، کہ ایسی احسان کے ساتھ کام کرنے والیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ایک جسم میں دو دل اللہ نے نہیں بنائے، اور اسی طرح بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اسی طرح لے کو پال لیے سو بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. چنانچہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ کر کے اپنی وراثت بھی اس کو دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے لے پالک بیٹے کی بیوی سے، جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے طلاق دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ لے پالک بیٹے کی بیوی جو ہے حقیقی بہو نہیں ہوتی ہے، حقیقی بہو نہیں ہوتی ہے. یہ معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی رسم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کٹ کر دیا، اور بہت ساری باتیں اس بارے میں اللہ نے بتلائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.